الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعا، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ اسلام نے جس طرح بندے کی ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ اس کی گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، اسی طرح جنگ کے میدان میں کس طرح کام کرنا ہے یا وہاں کیسی تدبیریں اختیار کرنی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بڑی بہترین رہنمائی جو ہے وہ اسلام نے، قرآن نے، اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی فرمائی ہے۔ تو اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ عز و جل مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ اپنے دشمن کے بارے میں ہوشیاری سے کام لو، اس کی گھات سے بچو، اور اس کے جو ہے وہ جو دوسری چالیں ہیں ان سے بچ کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرو۔ اور اسی آیت سے جو ہے وہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اچھی تدبیر اختیار کرنا یا دشمن کی فوج کی جو ہے وہ معلومات رکھنا اور ان کی جو ہے تدبیریں کیا ہیں ان کے جاننے کی کوشش کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ عین اسلام اور قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن خود حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہوشیاری سے کام لو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں تدبیریں اختیار کرنا، اچھے طریقے سے اپنی جو فوجی تدبیریں ہیں وہ بھی اختیار کرنا، پھر سامنے والے نے جو تدبیریں اختیار کی ہیں دشمن نے ان کو بھی جاننے کی کوشش کرنا، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی تدبیروں کو ترتیب دینا، یہ اسلام اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے، قال قد انعم اللہ علیہ، تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں اذ لم اکن معہم شہیدا، ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ یہ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حتی الامکان یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کے میدان سے ان کی جان چھوٹ جائے، کوئی نہ کوئی ٹال مٹول، کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں، پیچھے رہنے کی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں نہ جانا پڑے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اگر وہاں جنگ کے میدان میں جانے والے مسلمانوں پر کوئی مصیبت آن پڑے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہاں پر موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بچا لیا۔ لیکن اگر فضل ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، اس کا اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی۔ کیا کہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد کو پا لیتا۔ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن جب فضل آ جائے یعنی فتح ہو جائے مسلمانوں کو اور مال غنیمت آتا ہے مسلمانوں کے، تو کہتے ہیں کہ کاش ہم جو ہے وہاں ان کے پاس ہوتے تو ہمیں بھی کوئی جو ہے وہ مال و دولت مل جاتا۔ اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے
کہ منافق جو ہوتا ہے اس کا مطلب اور اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مال ہوتا ہے، مال کی حرص ہوتی ہے۔ اصل جو مسلمان ہوتے ہیں، پکے مسلمان، ان کا مطلوب و مقصود صرف رضائے الہی ہوتی ہے، باقی مال جو ہے وہ ضمناً اللہ عز و جل مسلمانوں کو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ ایسا بے وقوف ہے کہ اس کا اصل مقصود ہی مال ہے۔ اب مال تو ویسے ہی مل جانا، یعنی فتح ہوتی تو مال غنیمت سارے مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جانا تھا، ہر ایک کو مل جانا تھا، تو اچھا نہیں تھا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا، تو پھر جو ہے وہ جب فتح ہو جاتی تو مال بھی ہاتھ آتا اور اللہ کی خوشنودی بھی ہاتھ آ جاتی۔ لیکن یہاں جب صرف مال کی حرص رکھی بندے نے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں صرف ندامت اور مال کے سوا کچھ نہیں آیا، اللہ کی رضا اس کے ہاتھ نہیں آئی، اور اللہ کی رضا ہی تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ یہ مال و متاع سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے، بندے کے ساتھ جانے والا صرف اللہ کی رضا ہی ہے۔ وہ عمل جس کے ساتھ اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کو خوش کر لیا، وہی عمل اس کے کام آنے والا ہے۔ مال و دولت تو کچھ بندے کے کام نہیں آنے والا۔ مال و دولت یہ اللہ کا احسان و فضل ہوتا ہے کہ جو اپنے فضل سے کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اصل چیز تو اس کی رضا ہے جس کے لیے بندے کو لڑنا چاہیے یا اس کے لیے جو ہے وہ عمل کرنے چاہیے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر قتل کر دیا جائے یا وہ فتح پالے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو عن قریب ہم اسے بڑا ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ جو مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی میں اس میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا، تو اب اگر جو ہے وہ مجھے موقع ملا جنگ میں شریک ہونے کا تو پھر جو ہے وہ اللہ دکھا دے گا لوگوں کو کہ میں کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہوں۔ اب احد کا موقع آیا، اور احد ایک ایسی جنگ تھی جس میں بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں وہ پاؤں اکھڑ گئے اور لوگ جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن سیدنا انس کے چچا جو تھے وہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑے بلکہ وہ ثابت قدم رہے اور میدان جنگ کی طرف تلوار لے کر بڑھے۔ رستے میں سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس کے چچا کہنے لگے کہ اے سعد، جنت، مجھے احد پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، ایسی بہادری انہوں نے وہاں پر میدان احد کے اندر دکھائی۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو شہیدوں میں تلاش کیا تو ان کی لاش پہچاننے میں نہیں آتی تھی، 80 زخم لگے ہوئے تھے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ عز و جل نے یہی والی آیت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے، یا قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتیں مسلمان کے لیے جو ہے وہ بڑی بہترین ہیں، یا شہید ہو جانا یا غازی بن کر واپس لوٹ آنا۔ اللہ نے دونوں صورتوں کے لیے اعلان فرمایا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے عنقریب بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ شہید کا اجر تو یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید کا اجر ہے۔ اور وہ خواہش کرتا ہے جنت میں، حالانکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں بندے کو کسی چیز کی کوئی حسرت نہیں ہوگی، وہاں ایسی نعمتیں اس کو ملیں گی کہ اس کا خیال ہی کسی دوسری طرف نہیں جائے گا، لیکن شہید کا خیال یہ ہوگا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر واپس آؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر واپس آؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہید جب انعامات دیکھے گا تو اس وقت جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بار بار اس کو شہید کیا جائے اور اللہ عز و جل اس کو انعامات سے نوازتا رہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔